بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم مطالعہ اسلام جماعت ششم کا باب نمبر 100 سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ فرما رواؤں کو دعوت اسلام۔ فرما رواؤں کو یعنی حکمرانوں کو دین اسلام کی دعوت دینا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ تمام عالم کے لیے، تمام دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اسلام کا پیغام اب تمام عالم میں پہنچایا جائے گا، تمام دنیا میں۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دی۔ صلح حدیبیہ، چونکہ صلح حدیبیہ میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ مسلمان اور کفار کے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، تو مسلمان ذہنی طور پر ریلیکس ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام نے دنیا کے مختلف ممالک کو دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور قاصد یعنی بطور سفیر، بطور نمائندہ جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو چنا، منتخب کیا، وہ انتہائی سمجھدار اور تجربہ کار تھے۔ ان خطوط کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت روئے زمین کے اکثر بادشاہوں تک پہنچا دی، یعنی روئے زمین پر دنیا کے جتنے بادشاہ تھے تو ان کو دین اسلام کی دعوت پہنچائی۔ پیارے بچوں، اس سبق کی ڈائیگرام کی طرف آپ دیکھیں، تیر کے نشانات ان مقامات کو ظاہر کرتے ہیں جہاں پر قاصدوں نے خطوط پہنچائے۔ دیکھیں نا، یہ خطوط مدینہ منورہ سے جن مختلف ممالک ہیں، تو اس مختلف ممالک کو نبی علیہ السلام نے نمائندے قاصدوں کو خطوط دے کر مختلف بادشاہوں کی طرف روانہ کیا۔ پیارے بچوں، نبی علیہ السلام نے جن بادشاہوں کو دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، تو اس میں جو بادشاہ ہے شہریروم ہرقل کے نام خط، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھ شہریروم کو خط بھیجا۔ اس خط کا اردو ترجمہ درج ذیل ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے جو خط مبارک پہنچایا، تو اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شہریروم کے لیے اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، تابعداری کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین اور دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دگنا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ کو ہوگا۔ رعایا یعنی آپ کے جتنے عوام ہیں، آپ کے ملک کے جتنے باشندے ہیں، تو اس کا گناہ بھی آپ کے سر پہ ہوگا۔ اور اہل کتاب ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، برابر ہے، ایک جیسا ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائے۔
پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لے تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک خدا کے اطاعت گزار ہے۔ اہل کتاب کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو تھے اس کو بھی کتاب ملی ہوئی تھی، یعنی یہ لوگ عیسائیت کے پیروکار تھے۔ شاہ روم کا نام ہرقل اور لقب کیسر تھا۔ وہ عیسائی مذہب کا پیروکار تھا، یہ بادشاہ عیسائی تھا۔ ہرقل پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کا بہت زیادہ اثر ہوا، یہ نبی علیہ السلام کا جو خط مبارک تھا اس پر بہت زیادہ اثر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا، مگر اس نے اپنے سرداروں، مذہبی پیشواؤں کی مخالفت اور اقتدار سے محرومی کے خوف سے اسلام قبول نہ کیا۔ اقتدار یعنی حکومت چلے جانے کے خوف سے، محرومی سے چلے جانے کے خوف سے اسلام قبول نہ کیا۔ یہ نبی علیہ السلام کا خط کا بہت زیادہ اثر ہوا، لیکن حکومت، بادشاہت ہاتھ کے چلے جانے سے آپ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ دوسرا بادشاہ جس کو نبی علیہ السلام نے خط ارسال کیا وہ ہے شاہ حبشہ نجاشی کے نام خط۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ شاہ حبشہ نجاشی کے نام خط بھیجا۔ نجاشی کا اصل نام اصحمہ بن اخجر تھا۔ اس خط کا متن بھی تقریباً وہی تھا جو شاہ روم کو لکھا گیا تھا۔ متن یعنی اس خط کا خلاصہ، ترجمہ بھی وہی تھا جو شاہ روم کو لکھا گیا تھا۔ جب نجاشی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا تو اس نے اسے اپنے آنکھوں پر رکھا۔ وہ تخت سے نیچے اتر آیا، یعنی بادشاہت کا جو تخت ہوتا ہے اس سے نیچے اتر آیا، اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اس نے خط کے جواب میں لکھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یعنی شاہ حبشہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی علیہ السلام کے خط کا بے حد احترام کیا اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ پیارے بچوں، جو تیسرا بادشاہ ہے وہ ہے شاہ فارس کسریٰ کے نام خط۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو شاہ فارس کے لیے خط دے کر روانہ کیا۔ فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے۔ کسریٰ کا اصل نام خسرو پرویز تھا اور وہ مجوسی مذہب کا پیروکار تھا۔ فارس آج جو موجودہ نام ہے، نیا نام ایران، اس کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے اور اس کا اصل نام خسرو پرویز تھا، اور وہ مجوسی مذہب یعنی وہ لوگ جو تھے آگ کی عبادت کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط کسریٰ کو پڑھ کر سنایا گیا تو وہ طیش میں آ گیا، یعنی غصے میں آ گیا۔ وہ نہایت متکبرانہ انداز میں بولا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے خط پاڑ دیا، ٹکڑے کر دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہ فارس کے اس بے باکانہ رویے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کی بادشاہت پارا پارا کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے شاہ فارس کا جو بادشاہت تھا وہ بھی اسی طرح پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس طرح اس نے نبی علیہ السلام کا خط مبارک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ پیارے بچوں، جو تیسرا بادشاہ ہے
جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط ارسال کیا وہ ہے شاہ مصر مقوقس کے نام خط۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتغا رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کے بادشاہ مقوقس کی طرف روانہ کیا۔ مقوقس کا اصل نام جوریج بن متا تھا۔ یہ عیسائیت کا پیروکار تھا، یعنی یہ بادشاہ جو تھا عیسائی مذہب کا پیروکار تھا، عیسائی مذہب پر عمل کرتا تھا۔ خط کے جواب میں مقوقس نے لکھا کہ مجھے معلوم ہے کہ نبی آخر الزمان کی آمد باقی ہے، چونکہ اس نے عیسائیت کا جو کتاب تھا اس میں پڑھا تھا کہ مجھے مکمل یقین ہے، پختہ یقین ہے کہ جو آخری نبی ہے اس کا آنا باقی ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ملک شام میں اٹھیں گے۔ مقوقس اسلام قبول کرنے پر تو آمادہ نہ ہوا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا بہت احترام کیا۔ خط کو ہاتھی کے ڈبے میں رکھ کر خزانے میں محفوظ کروا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحائف بھجوائے، جن میں دلدل نامی مشہور خچر بھی شامل تھا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج بالا فرمانرواؤں کے علاوہ دیگر حکمرانوں کو بھی خطوط لکھے۔ اس دعوت کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ سب کی توجہ اسلام کی جانب مبذول ہو گئی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور نام بین الاقوامی سطح پر معروف ہو گیا۔ بین الاقوامی یعنی ساری دنیا میں نبی علیہ السلام کا نام مشہور ہوا کہ آخری نبی تشریف لا چکا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط پر مہر لگانے کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا، یعنی لکھا گیا تھا۔ پیارے بچوں، اب ہم سرگرمی کی طرف آتے ہیں، یعنی تفہیم کی طرف۔ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائے۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانرواؤں کو دعوت اسلام پہنچانے کا فیصلہ کیا، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد۔ نمبر 2 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یہ ہے بادشاہ شاہ فارس نے۔ تیسرا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے کے طور پر دلدل نامی خچر بھیجا، یہ ہے شاہ مصر نے۔ شاہ حبشہ نجاشی نے اسلام قبول کیا، کس کے نام پر؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر۔ مقوقس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محفوظ کیا ہاتھی دانت کے ڈبے میں۔ پیارے بچوں، اس جدول کی طرف دیکھ لیں۔ آپ نے اس جدول کو خود سے کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ بادشاہ کا لقب، بادشاہ کا اصل نام، ملک، قاصد یعنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے بک میں موجود ہے۔ آپ نے صاف صاف اور خوشت اس ڈائیگرام کو اس جدول میں کمپلیٹ کرنا ہے، اور پھر اس MCQs اور اس جدول کا تصویر بنا کر واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما